اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، ہم نے تم کو ایک بہت قریب آنے والے عذاب سے آگاہ کر دیا، متنبع کر دیا ہے، باخبر کر دیا ہے، اور وہ عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے، کسی بھی وقت آ سکتا ہے، یا پھر یا نہیں تو موت کے بعد وہ عذاب تمہارے یقینی ہے۔ فرمایا کہ بشیرا و نذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ اب یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے سامنے قرآن اور قرآن کے پیغام کو پیش کر رہے ہیں، تو اب ان کا جو رویہ ہے اس بات کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ فأعرض اکثرهم، ان کی اکثریت جو ہے قرآن مجید کی تعلیمات کا اعراض کیا، اکثریت اس دور میں بھی انکار کیا، اعراض کیا، فہم لا يسمعون، بس وہ قرآن سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ فعارض اکثرهم فہم لا يسمعون، انہوں نے اعراض کیا، منہ موڑا، خاموشی اختیار کر لی، اور کچھ لوگوں نے مخالفت بھی کی، اور اس کے بعد اللہ فرماتے فہم لا يسمعون، اور وہ اللہ کے پیغام کو، اللہ کی کتاب کو سننے کے لیے یا پھر اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ اس میں یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا کہا انہوں نے؟ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ اب دو ٹوک الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا، اور وہ یہ ہے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جس کتاب کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں اس کتاب کی باتیں سننے کے لیے ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے۔ فی قلوبنا اکنۃ، قلوب قلب کی جمع ہے، فرمایا کہ ہمارے دلوں کے اوپر پردے ہیں کہ قرآن کی بات ہمارے دل میں نہیں اتر سکتی۔ دیکھیے آپ، ایک تو فرمایا کہ فہم لا يسمعون، اور وہ جو ہے سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر انہوں نے مزید یہ کہا فی قلوبنا اکنۃ، ہمارے دلوں کے اوپر پردے پڑ چکے ہیں، قرآن کی بات ہمارے دل پہ اثر نہیں کر سکتی۔ وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں کے اندر ایک بوجھ ہے، ڈانٹ لگے ہوئے ہیں، قرآن کی بات ہم نہیں سن سکتے، آپ کی باتیں ہمیں سنائی نہیں دیتی قرآن مجید کی، آپ جو اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ہے، یہ ہم جو ہے سن نہیں سکتے۔ وفی آذاننا وقر، پھر اس کے بعد کیا کہا؟ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور ہمارے درمیان میں ایک پردہ ہے۔ دیکھیے بات، یہ اس وقت کی بات ہے جب قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت کے جو حالات ہیں قرآن مجید کے دعوت کے، اور اس وقت کیا رد عمل ہوا، کیا ری ایکشن ہوا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پیش کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے بہتر انداز میں کوئی اللہ کا کلام پیش کر ہی نہیں سکتا، آپ سے زیادہ حکیمانہ انداز کس کو آ ہی نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن مجید کا تعلیمات کا اثر نہ کرنا، اور پھر باضابطہ ڈٹ کے اس بات کو کہنا کہ جس کلام کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، دعوت دے رہے ہو، وہ کلام سننے کے لیے ہمارے دلوں کے اوپر پردے پڑ چکے ہیں، اور ہمارے کانوں کے اندر ڈانٹ ہے، اب آپ کی آواز قرآن کی ہمارے سینوں میں نہیں اتر سکتی۔ بات یہاں نہیں، اس کے فرمائے کہ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، ہمارے اور آپ کے درمیان میں حجاب یعنی پردہ ہے ایک، تم الگ ہم الگ، تمہاری باتیں ہماری باتیں۔ پھر اس کے بعد فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، فیصلہ، فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، آپ اپنے جگہ پہ عمل کریے، آپ کی قرآن آپ کو مبارک، ہم کو ہمارے حال پہ چھوڑ دیجئے، ہم جو کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیجئے،
ہاں ہم آپ کو چھوڑ دیتے، فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ یہ جو ہے اس کی آیات ہیں ابتدائی، اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہی آج ہمارا اصل موضوع ہے، کیونکہ قرآن کے لیے کوئی زمانہ کوئی وقت جو ہے نیا اور پرانا نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ قرآن اللہ کا علم ہے، اور اللہ کے لیے کوئی چیز جدید اور قدیم نہیں ہوتی۔ اسی لیے اگر نزول قرآن کا 1400 سال پہلے کا جو دور تھا، اس وقت قرآن مجید کی دعوت پیش کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے مخالفین نے جو کچھ بھی کیا وہ یہاں پہ موجود ہے، ابھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنائیے۔ اب یہ کچھ معاملہ قیامت تک بھی یہی حال ہوگا، اگر اب چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کیونکہ قرآن مکمل محفوظ کر کے چھوڑ کے چلے گئے، اور اب جو ہے نا امت کے ہاتھوں میں دے کے آپ چلے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید کے وارث اللہ نے مسلمانوں کو آپ کی امت کو بنا دیا۔ اب ظاہر ہے کہ امت مسلمہ کا اب یہ کام ہے کہ وہ کام جو رسول اللہ نے کیا ہے اللہ کی آیات کے ذریعے سے، وہی کام آج ہم کو کرنا ہے مسلمانوں کو۔ اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اور وہی سلوک آج آپ کے ان لوگوں کے ساتھ بھی کیا جائے گا جو خالص قرآن مجید کے تعلیمات کو پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ خالص جو دین ہے، خالص وحی الہی کا جو کلام ہے، وہ دنیا، وہ انسان بہت کم جو ہے نا سنتا ہے، اس کے اندر کچھ ملاوٹ کر دو، قصے کہانیاں روایات فلاں فلاں، اس وقت جناب علی پھر وہ چیز جو ہے نا کچھ تمہاری کچھ ہماری۔ جب خالص قرآن کی بات کہی جائے گی اس میں، تو یہاں پہ اصل جو بات ہے خالص قرآن کی جو بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص طور پہ فرمایا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد اللہ نے توریت کے وارث جو ہے محمد صلی اللہ علیہ بنی اسرائیل کو کیا، جس کا ذکر سورہ مومن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی، یعنی تورات کی کتاب دی، اور موسیٰ علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد ہم تورات کے وارث موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بنایا۔ اسی طرح ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید عطا کی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے کے بعد ہم نے اس قرآن کے وارث جو ہے نا مسلمانوں کو بنا، آپ کی امت کو بنایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے قرآن مجید میں، اللہ نے جس قوم کو جس امت کو بھی اپنی طرف سے کتاب دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت سے عہد و اقرار لیا ہے اس کتاب کا۔ جیسے بنی اسرائیل کو اللہ نے کتاب عطا کی تھی، تورات، انجیل، زبور وغیرہ، اسی طرح مسلمانوں کو قرآن اللہ نے دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کرتے ہوئے سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اس کے وہاں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، کتاب کا وارث بنایا ہے، اور وارث بنانے کے بعد ہم نے اس قوم سے ایک مضبوط عہد لیا ہے، اور وہ عہد کیا ہے؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، یہ عہد ہے۔ کیا عہد ہے؟ جو کتاب ہم تم کو دیے ہیں، جس امت جس قوم کو جس کے وارث بنائے ہیں، اور وارث بنانے کے بعد ہم نے ان سے عہد لیا کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ، کہ تم لِلنَّاسِ، اب اس کی باتوں کو تم انسانوں کے درمیان میں پھیلاؤ گے، لوگوں کو بتاؤ گے۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، خبردار اللہ کی باتوں کو نہیں چھپانا۔ ہم کتاب دیے اسی لیے، کتاب بھیجے اسی لیے، کتاب کو محفوظ اسی لیے کیا، کتاب کی حفاظت اسی لیے کی گئی تاکہ قیامت تک کے دن اس کتاب کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ پیدا ہو جائے، اور لوگوں کے پاس حق حق کی شکل میں آ جائے، مشتبہ حالت میں نہ آئے۔ اسی لیے ہم نے اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ لیا ہے، اور یہ وعدہ ہم اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جس سے نازل ہوا تھا بالکل اسی طرح قرآن محفوظ ہے۔ ہم نہیں بلکہ اسلام کے دشمن بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے قرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نبی کے اوپر جو نازل تھی وہی کتاب ہے۔ آج دنیا میں
کوئی بھی مذہبی کتاب اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، یہ ہر مذہب والا اقرار کرتا ہے، قرآن مجید کی گواہی دیتا ہے، ایسا نہیں ہم نہیں، غیر قوم بھی اس کی گواہی دیتی ہے، خاص طور پر یہود و نصارا کے بھی جو یعنی متعصب لوگ نہیں ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے وَإِذَا أَخَذْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، تم لوگوں کو بتاؤ گے، کھول کے بتاؤ گے، اور پھر کیا کرو گے اس کے بعد؟ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، چھپاؤ گے نہیں تم قرآن کی باتوں کو، نہیں چھپاؤ گے۔ اب اس کے بعد ہوا کیا؟ بنی اسرائیل کیا کرے؟ اللہ نے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے، ان سے عہد لیا تھا نہ تو کتاب کی باتوں کو عام کرے قرآن کی، بلکہ اس وقت تورات کی باتوں کو نہ تو عام کرے بلکہ اس کو چھپا دیے، نہ صرف چھپا دیے بلکہ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد وَرَا ظُهُورِهِمْ، ان کو کتاب کے پیچھے ڈال دیا، نَبَذُوهُ وَاشْتَرَوْا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور پھر انہوں نے کتاب کو بند کر کے، کتاب کی ہدایت کو چھپا دے کے دنیا کا مفاد کمایا، انہوں نے بس دنیا کے لیے سب ہو رہا ہے۔ علماء یہود نے بھی یہی کیا، اور آج ہماری امت ہمارے سامنے ہے، ہم بھی اس کا جو ہے نا جائزہ لے سکتے ہیں۔ ہم سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کتاب لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، احادیث میں کثرت سے واقعات ہمیں ملتی ہیں، چھوٹی سی حدیث کا ٹکڑا جس میں آپ نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا، اگر تمہیں قرآن مجید سے ایک آیت بھی اگر تم کو معلوم ہوئی ہے، مجھ سے تم نے سیکھا ہے، بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی، دیکھیے اب آپ اس کے اندر کتنی بات ہے، کتنی اہم بات بتائی جائے، ایک آیت بھی اگر تم کو معلوم ہے قرآن کی، تمہارے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ رسول کے لیے بات کہی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مائدہ میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالات ربی واللہ یعصمک من الناس، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہم آپ کے اوپر نازل کر رہے ہیں، آپ کو دے رہے ہیں، اب آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اس کی آیات کو لوگوں تک پہنچائیے۔ اسی لیے تو آپ کو پیغمبر کہا جاتا، پیغام سے پیغمبر، کیا مطلب؟ پیغام سے پیغمبر، اللہ کا رسول اور نبی کے یہی معنی ہیں۔ رسول کے معنی اللہ کی طرف سے جو پیغام آ رہا ہے اس کو لے کے انسانوں تک پہنچانا ہے، اور نبی کے معنی خبر دینے والا، کیا مطلب؟ اللہ کی طرف سے جو خبر آ رہی ہے وہ خبر آپ تک پہنچانا ہے، عام انسانوں تک پہنچانا ہے، اور یہی معاملہ اب نبی کے بعد آپ کی امت کا ہے، ہر امت کے اوپر یہ فریضہ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالات ربی، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، اللہ کے کلام کو اگر عام نہیں کریں گے، نہیں پھیلائیں گے، تو پھر اس کے معنی یہ ہوئے آپ کے جو رسالت کے جو فرائض ہے، منصب رسالت کا جو حق ہے، آپ اس سے پھر کوتاہی ہو رہی ہے اس میں، یہ بات واللہ یعصمک من الناس۔ اور دوسری بات یہ فرمایا آپ لوگوں کی پرواہ مت کیجئے، لوگوں کی فکر مت کیجئے، مخالفت کرنے والوں کی مخالفت کا کب قطعی پرواہ مت کیجئے، آپ اللہ کے کتاب کو حکیمانہ انداز میں پہنچاتے رہیے، مخالفین سے ہم نمٹ لیں گے۔ اللہ قرآن میں دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ آپ کام کریں، فاستع بما تؤمر وعارض عن المشرکین انا کفیناک من المستہزئین، آپ کام کرتے چلے جائیے، اور جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں یا جو لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں، ہم کافی، ہم نمٹ لیں گے اس سے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بچا لے گا آپ کے دشمنوں سے۔ اور آپ اپنا گھر کا کام نہیں کر رہی، آپ اپنا ذاتی کام نہیں، آپ اللہ کا کام کر رہی، جب آپ اللہ کا کام کر رہے ہیں تو اللہ آپ کی حفاظت کریں گا۔ ہاں، اور کیجیے آپ، دنیا کے اندر ایک معمولی کانسٹیبل ہے، اگر کانسٹیبل کو کوئی بھاری مار دیا، ڈیوٹی پہ ہے انہیں، تو پوری حکومت ہل جاتی، وہاں پہ پورا محکمہ آ جاتا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ حکومت کے آدمی کو آپ نے مارا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کا جب کام کر رہی امت مسلمہ اور ان کے اوپر جب ہاتھ ڈالا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ برابر انتقام لیں گا ان کا، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب کہ اللہ کے دین کو خالص طور پہ پیش کیا جائے گا، اور وہ قرآن سب سے پہلے یہاں ہے۔ اسی لیے دعوت رجوع الی القرآن پہلے۔ آج ہم اسی لیے بات کہہ رہا ہوں کہ آج
ہمارے یہاں قرآن مجید کا مطالعہ، قرآن مجید کی تذکیر، قرآن مجید کے اوپر تدبر، اس سے بالکلیہ طور پہ آج نہیں کے برابر ہو گیا۔ میں مسلسل 3 ہفتوں سے یہ بات دہراتے آ رہا ہوں کہ خاص طور پہ رجوع الی القرآن، آج دعوت اور اصلاح کا کام کرنے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات فرمایا سورہ اعراف میں، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، جو لوگ قرآن کو مضبوط پکڑ لیتے ہیں اور پھر نماز قائم کرتے ہیں، اور جو لوگ اس طرح سے اصلاح کا کام کریں گے تو ہم ایسے اصلاح کا کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ والذین یمسکون بالکتاب، دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے پہلے قرآن تمہارے ہاتھ میں ہونا، پھر اس کے بعد عملی طور پہ ایک نظام ہونا تمہارے پاس، یعنی نماز کا ایک نماز، 2 باتیں فرمایا۔ اور جو اس طرح سے اصلاح کے لیے اٹھیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس طرح اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ اب کوئی دعوت و تبلیغ کے لیے اٹھتا ہے لیکن قرآن کو پیچھے ڈال دیتا ہے، قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، اور پھر اپنی منمانی قصے اور کہانیوں کو جناب علی دین سمجھ کے لوگوں کو سناتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حفاظت کا ذمہ نہیں ہے اس کے اوپر۔ اللہ کا دین تو سب سے پہلے قرآن میں ہے، یہاں ہے دین۔ ابھی بتایا کہ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا، اس کتاب کی آیات بڑے ہی محکم ہیں، پھر مفصل بھی ہے اس میں، تبیانا لکل شیء فرمایا، ہر چیز کو کھول کھول کے بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ قرآن، اسی لیے قرآن بار بار جو بات آ رہی ہے، قرآن کے متعلق بار بار اللہ تعالیٰ یہ دعوت دے رہے ہیں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ دیکھیے اب آپ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت پر کیا یہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے، یا پھر قرآن پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ آخر کیا پھر ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں؟ اور کیا اہم آیات ہیں قرآن کے، قرآن بار بار یہ کہتا ہے۔ تو قرآن مجید کے ذریعے سے تذکیر، اللہ دعوت کا کام کیسے کرنا فرمایا، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ آپ قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کیجئے، آپ ڈرائیے اس کے وعید سے ڈرائیے آپ قرآن۔ اور یہ بات سورہ انعام میں فرمائی گئی، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن مجید کے ذریعے سے تمہیں متنبع کروں، اور میرے بعد جس تک بھی یہ قرآن پہنچوں گا، جن لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن جائیں گا، اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کرے۔ یہ قرآن اسی صورت میں فرما وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ موت کے بعد کی زندگی کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، آپ انہیں ڈرائیے قرآن مجید کے ذریعے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، بِهِ کی ضمیر قرآن پہ لوٹتی ہے، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا، ڈرائیے آپ انہیں جو لوگ اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں ہم سب کو اللہ کے پاس اکٹھا ہونا ہے، ڈرائیے آپ قرآن مجید کے، اسی لیے کہ وہاں پہ ان کا کوئی حمایتی، کوئی کارساز، کوئی مددگار نہیں ہوگا، بلکہ وہاں پہ معاملہ نفسا نفسی کا ہوگا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا۔ اب ڈرائیے انہیں قرآن کے ذریعے سے، اللہ کی آیت انہیں سنائیے، بار بار یہ بات کہی گئی قرآن مجید کے اندر، ہاں، اور یہ بات سورہ زاریات میں کہی گئی، اللہ سبحانہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، تم اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف دوڑو، إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں اللہ کی طرف سے تمہیں کھلے طور پہ وارننگ دینے آیا ہوں، کھلے طور پہ ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ مت بناؤ، کسی اور کو خدا مت بناؤ، کسی اور کو معبود مت بناؤ۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں کھلے طور پہ تمہارے اللہ کی طرف سے ڈرانے والا بن کے آیا ہوں۔ یہ بار بار تکرار کے ساتھ آ رہی ہے۔ تو قرآن کی دعوت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے اللہ کی طرف سے۔ کیا ہے؟ ایک پیغام ہے۔ ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ، دیکھیے اب آپ، تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے، متنبع کیا جائے، آگاہ کر دیا جائے، کس بات سے؟ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اس کے بعد فرمایا وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تاکہ وہ جان لے قرآن کا پیغام کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ ہی اس کائنات کا الہ واحد ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ،
تاکہ نصیحت پکڑ لیں، نصیحت حاصل کر لیں جو عقل والے لوگ ہیں، سمجھ رکھتے ہیں۔ قرآن مجید، قرآن، آج ہم قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہماری اکثریت قرآن مجید کو چھوڑ چکی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قرآن مجید کو جناب علی تلاوت کے طور پہ چھوڑی ہوئی ہے، بلکہ قرآن مجید کا اصل جو حق ہمارے اوپر ہے، ہم اس طور پہ اس کو چھوڑ چکے ہیں، عملی طور پہ چھوڑے ہیں۔ تلاوت ہے، تجوید ہے، فلاں سب کچھ ہے، لیکن کیوں نازل کیا گیا قرآن؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ ایک مشہور حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا علم باقی نہیں رہیں گا، قرآن باقی نہیں رہے گا۔ ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے باقی نہیں رہیں گے؟ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم اپنی اولاد کو پڑھیں گے، وہ اپنے بچوں کو پڑھیں گے، یہ بچوں کو پڑھیں گے، یہ تو قیامت تک چلیں گا، وہ کیسے باقی نہیں رہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے زیاد، میں تو جو نبی مدینے کے عقل والوں میں سمجھتا تھا، سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا، اتنی بات بھی نہیں سمجھا تم؟ ہاں کیوں، کیسے باقی نہیں رہیں گا؟ اس کے بعد مثال دیے اولیس ھذی الیہود والنصارى یتلون کتاب اللہ ویقرؤون التوراۃ والانجیل ولا یعملون فیہما، کیا یہ یہود اور نصارہ تورات انجیل کو پڑھتے ہیں یا نہیں؟ کہ اصلہ پڑھتے ہیں لیکن ولا یعملون فیہما، پڑھنے کے بعد وہ دونوں بھی، تورات پہ عمل ہے نا، انجیل پہ عمل ہے۔ ظاہر ہے کہ کتاب پڑھنے کے بعد جب کتاب پہ عمل نہیں ہوگا تو کتاب پڑھنا نہیں پڑھنا، کتاب کا رہنا نہیں رہنا، دونوں برابر۔ کیسی مثال دی؟ اولیس ھذی الیہود والنصارى یقرؤون التوراۃ والانجیل ولا یعملون بشیء فیہما، پڑھتا ہی نہیں تورات انجیل لیکن عمل کرتے اللہ کے پھر نہیں کر رہے تو پھر پڑھ کے فائدہ کیا؟ یہ بات ہے۔ ایک دوسری حدیث مشہور ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے، اس میں بھی یہ بات بڑی کھل کے بتائی گئی ہے۔ ایک دور میری امت پہ آنے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں ایک دور ایسا آنے والا ہے، دیکھیے اب آپ، یوشک ان یاتی علی الناس زمان، میری امت پہ ایک دور، ایک وقت ایسا آئیں گا، برابر زمانہ ایک ایسا آئیں گا، کیا ہوگا اس میں؟ زمان لا یبقى من الاسلام الا اسم، اسلام باقی نہیں رہیں گا مگر صرف نام لینے والے باقی رہیں گے، نام کے مسلمان باقی رہیں گے۔ لا یبقى من الاسلام الا اسم ولا یبقى من القرآن الا رسم، قرآن باقی نہیں رہیں گی لیکن رسمی طور پہ پڑھی جائیں گی۔ حافظ صاحب کو بلاؤ، پڑھاؤ، کوئی مر گئے تو بلاؤ، پڑھاؤ، قرآن کے حروف پڑھو، تجوید پہ پڑھو، سب پڑھو، لیکن عمل نہیں، سمجھ نہیں، فہم نہیں۔ ولا یبقى من الاسلام الا اسم ولا یبقى من القرآن الا رسم مساجدهم عامرۃ، اور اس وقت ان کے مساجد بڑے عالیشان رہیں گے۔ مساجد تو بہت عالیشان رہیں گے، مساجد میں بھیڑ بھی رہیں گے، ہاں، وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ، لیکن مسجد میں مصلیوں کے جو دل ہے وہ قرآن مجید کی ہدایت سے ویران رہیں گے۔ وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ، ان کے قلبی جو کیفیت ہوگی، قرآن کی جو ہدایت ہے، ان کے دل جو ہے نا قرآن مجید کی ہدایت سے بالکل اجڑے ہوئے رہیں گے، ویران رہیں گے۔ اس سے پہلے ایک حدیث عرض کیا تھا ترمذی کو میں، اس میں ان الذی لیس فی شیء کالبیت الخرب، ان الذی لیس فی جوفی شیء من القرآن کالبیت الخرب، جس کے دل میں قرآن مجید کے تعلیمات نہیں ہیں یا تعلیمات کو کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا دل جو ہے ایک ویران اجڑا ہوا گھرانہ ہے ایک۔ اور یہاں پہ بھی بات آئی کہ عامرۃ مساجدہم عامرۃ، مسجدیں بڑی بڑی عالیشان۔ دور نبی مسجد نبوی کیسی تھی؟ تاریخ سب جانتے ہیں، کچھ نہیں تھے، کھجور کے درخت تھے، جو پیڑ تھے اس کے ستون تھے، اور ان کے شاخوں کا چھتا پانی پڑتا تو انجا رہا تھا، اتنی کچی مسجد تھی، لیکن نماز پڑھنے والے کتنے مضبوط تھے، ہاں ان کے۔ اب یہاں کیا ہو رہا؟ مساجد مضبوط ہے
پانی کا خطرہ نہیں آئے گا، ایئر کنڈیشن ہے، مخمل کی جانی آبادہ ہے، کسی قسم کی کمی نہیں ہے، لیکن وہیا خراب من الہدا، ہدایت سے ویران ہے. یہ حدیث آ گئی. اور کیجئے خراب من الہدا. اور ایک بڑی ہی نکتے کی بات اس حدیث میں کہی گئی ہے، بڑی پوائنٹ کی بات ہے اس میں. جس دور سے ہم آج گزر رہے ہیں وہ پیشن گوئی پوری ہے اس میں. علماءہم شرم تحت من عدیم السماء، اس وقت ان کے علماء آسمان کے نیچے سب سے زیادہ بدترین مخلوق رہیں گے. تخرج من عندهم الفتنة فیہم تعود، سارے فتنوں کا مرکز وہی رہیں گے، علماء ہی فتنے مچائیں گے، علماء شر، علماء سوء. علماء یہود کے تعلق سے بھی یہی بات آئی، ان کا بھی یہی حال تھا. اللہ قرآن میں تو جو بلیغ تمثیل دیا، علماء یہود کو تو گدھوں کی مثال دیا. مثل الذین حملوا التوراۃ کمثل الحمار لم يحمل الاسفار. جو علماء یہود ہے کہ تورات اور انجیل دین کے کتابیں اس زمانے میں تھے کہ بالکل گدھے کی مثال دی. یہ علماء کا یہ حال ہے کہ جس طرح گدھے کے اوپر کتابیں رکھی گئی ہیں اور گدھے کو یہ نہیں معلوم کہ کتاب میں کیا ہے، بس ایک بوجھ ہے، ایک وزن ہے، لے کے جا رہا. اسی طرح یہ علماء یہود کا معاملہ ہے، ایک بوجھ ہے ان کے اوپر، کچھ نہیں معلوم کتاب میں کیا ہے. اور پھر اس زمانے کے جو عوام الناس تھے ان کے متعلق بھی یہ بات کہی گئی، علماء کا یہ حال ہے اور عوام الناس کا یہ حال ہے. وَمِنْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِّ. اور عوام کی اکثریت جو ہے نا کتاب میں کیا ہے نہیں معلوم تھی انہیں، محض آرزوؤں پہ زندگی گزار رہے تھے، خیالات میں، کچھ نہیں معلوم. جس طرح آج ہمارا حال ہے، آج ہم دنیا میں سیکنڈ نمبر پہ ہے تعداد میں، لیکن اگر ہم ایک ایک مسلمان کو اگر پکڑ کے پوچھیں گے قرآن مجید کا آپ کو کتنا علم ہے، اگر اس کا سروے کریں گے تو آپ کو 10% بھی نہیں ملیں گا، آپ کو 5% بھی نہیں ملیں گا آپ کو. وہی حال ہے علماء یہود کا جو تھا، وہی حال ہے جو بنی اسرائیل کا تھا. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ. اللہ کہتا ہے یہودیوں کے متعلق ان کے عوام کی اکثریت ان پڑھ لوگوں کی تھی، تورات اور انجیل سے غافل تھے. امانیہ، اور بڑے خوش پہن تھے، ارمانوں میں زندگی. مولویاں استاداں مولویاں جو بولیے بس ختم برخاست. اب کتاب سے دیکھنا نہیں بھئی بات صحیح ہے یا غلط ہے، نہیں، اس کو کبھی ٹیلی نہیں کرنا، کبھی معیار حق پہ جانچنا نہیں، بلکہ جو آ رہا برخاست. اور ظاہر ہے کہ جس امت میں سے اصل جو ہدایت کا پیمانہ ہے جب اڑ جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی جو چیز ہے وہ جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر حق اور باطل کو جانچنا ناممکن ہو جاتا، پیمانہ ہی نہیں ہے. تو یہ پیمانہ قرآن ہے، یہ اصل معیار حق قرآن ہے. اسی لیے امت کو قرآن دیا، امت کو قرآن دے گا مضبوط پکڑو اسے. نماز کا جہاں ذکر آیا قرآن کا ذکر آیا. دیکھیے اب جیسے ابھی پڑھ گیا سورہ اعراف کی فرمایا، اسی طرح سورہ عنکبوت کی آیت وہاں پہ وَاتْلُو مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ. نماز اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب ہم دی آپ اسے پڑھتے رہیے اور نماز قائم کرو. قرآن اور نماز یہ دو چیزیں لازم اور ملزوم ہیں تکرار کے ساتھ. کیا ہے اکثریت ہماری کیا ہے؟ ارے بھائی مول صاحب کے پاس جا رہے ہیں، مول صاحب درس قرآن دے رہے نا، آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ ہاں کیا آپ صرف نوٹیں ہی کماتے رہیں گے؟ آپ کو فکر نہیں، آپ کو نہیں پوچھیں گا کیا اللہ کو کیا جواب دیں گے آپ جا کے کل؟ نہیں میں درس میں بیٹھتا تھا. ارے تو کیا کرا؟ قرآن تو تیرے لیے بھی تھی، قرآن تو میں نے للناس بولا، کیا تیرا شمار انسانوں میں ہے یا نہیں؟ کیا صرف مول صاحب کا انسانوں میں شمار ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے استاد ہے، شاگرد ہے، طالب، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا کیا سیکھ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. اصل ہر آدمی کو قرآن پڑھنا ہے، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے، رجوع الی القرآن یہی ہے اصل میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرمائے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ وَلَا تَكْتُمُونَهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُبُونَهُ. تمہارا کام ہے کہ کھول کھول کے قرآن کی باتوں کو بتانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، یہ قرآن میں کئی مقامات پہ آیات ہیں
سورہ نحل کی ایک آیت ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ ذکر ہم آپ کے اوپر بھیجے ہیں. قرآن اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ہے قرآن مجید کی باتوں کو آیات کو کھول کے بتاؤ. آج ہمارے دروس میں ہمارے وعظوں میں ہمارے کتابوں میں قرآن مجید کو بہت کم جگہ ملتی ہے. قرآن مجید کو بہت کم جگہ ملتی ہے. یہ ایک آیت لکھے اس کے بعد 4-5 صفحوں کے اوپر جناب علی کہاں کی کدھر کے نکل جا رہے, کوئی قصہ کبھی یہ قصہ کبھی وہ قصہ. اب اتنی موٹی ہو گئی کتاب, کہیں بھی پھر کوئی قرآن کا حوالہ نہیں. یہی حال ہمارے جلسوں کا ہے, یہی حال ہمارے وعظوں کا ہے. 1-2 آیت پڑھ کے قرآن شروع کرے, 2 گھنٹے کا وعظ, 2 گھنٹے کی تقریر, اس کے بعد ختم. انہوں آیت پڑھے سو بھی بھول گئے. اب یہ واقعہ وہ کتاب وہ روایت فنا ایسا کیا ہے. یہ نہیں ہے اس دین یہ نہیں ہے. قرآن لیدبروا آیاتہ, آیات اس کی ایک ہی ایک آیت پہ کتاب فصلت آیاتہ, ہم نے کتاب کی آیات کو الگ الگ کیا ہے. قرآنا فرقناہ لتقرہ علی الناس علی مکث. بنی اسرائیل میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو تھوڑا کر کے الگ کر کے نازل کرے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ آپ بھی الگ کر کے لوگوں کو سمجھاتے رہو. یہاں تو ہے علی مکث ونزلناہ تنزیلا, اور ہم نے رک کے قرآن کو نازل کیا ہے. اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتے ہیں وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ. کافروں نے کہا, انکار کرنے والوں نے, یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا کیوں بول رہے ہیں, لاکن تھوڑا کا ہی کھلا رہے ہیں آخر, پورے کا پورا ایک ساتھ کیوں, پوری کتاب کیوں نہیں دے رہے ہمارے کو لا کے. لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ, وقت واحد میں پوری کتاب کیوں نہیں آیا, آخر تھوڑی آیت کیوں آ رہی. اعتراض تھا بہت بڑا قرآن کے اوپر اس وقت, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیا. ان کا اعتراض جو ہے بالکل صحیح ہے. یقیناً ہم قرآن کو تھوڑا کر کے ہی نازل کر رہے ہیں, اور تھوڑا کر کے نازل کرنے کی حکمت کیا ہے ہم اس کا جواب دے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارا کلام ہے, ہم نے نازل کیا ہے, آپ سے سوال کر رہے ہیں تو ہمارے کلام پہ کر رہے ہیں, اور جواب دینا بھی ہمارا ہی حق ہے. اللہ خود جواب دے رہے ہیں قل کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا. ہاں یقیناً ہم نے قرآن کو بالکل اسی طرح نازل کیا ہے, ٹھہر کے, تھم کے, رک کے. کیوں؟ لنثبت بہ فؤادک, تاکہ سب سے پہلے جتنی تم قرآن پڑھے ہیں اسے سمجھ جاؤ, اور تمہارے دل و دماغ میں قرآن کا مفہوم جم جائے پہلے. لنثبت بہ فؤادک, دل اور دماغ پہلے قرآن مجید کا جو ہے جتنا پڑھا ہے پہلے وہ تو سمجھ لو. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, اور اسی طرح ہم نے آہستہ چڑھا کیا ہے. اور کیوں اللہ فرماتے ہیں اس کو. اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی تلاوت کے سلسلے میں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. دیکھیے اب آپ رات کو اٹھیے, تھوڑی دیر کے لیے اٹھیے, تھوڑی دیر سے کم یا تھوڑی دیر کے زیادہ, اور اٹھ کے قیام اللیل کیجئے اس میں, اور قیام اللیل میں آپ قرآن میں اللہ کا کلام پڑھیے. اور اللہ کا کلام کیسے پڑھنا؟ ورتل القرآن ترتیلا, ہمارے کلام کو تھم کے پڑھو, ٹھہر کے پڑھو, رک کے پڑھو. کیا پڑھا ہے سمجھو. ایم بے شیئیں, طوطا مینا کی کتاب نہیں ہے, کوئی ٹیبل نہیں ہے, سمجھ میں آ رہا, کوئی پہاڑے نہیں ہے, یہ کوئی کہانی نہیں ہے. نہیں, یہ تو ہدایت کی کتاب ہے, یہ تو رب کائنات کی کتاب ہے. پہلے تمہارے دلوں کے اوپر اس کے نقوش آنا ہے. اور تلاوت قرآن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے یہ کیا قرآن, ہمارے پاس پڑھی جا رہی قرآن, لیکن قرآن پڑھنے کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. واہ ہو رہی ہے, جیسے شعر کہتا ہے اس کی واہ ہو جاتی ہے. یہاں بھی وہی ہو رہا. قاری صاحب پڑھو اللہ اکبر, ادھر سے اللہ اکبر. قرآن پڑھے تو ہونا کیا ہے؟
اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ انفال کے اندر انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. حقیقی اور پکے مومن تو وہ ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے دل مارے ہیبت کے دہل جاتے ہیں. اللہ کی عذاب کی جب آیتیں ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں. دیکھ رہے ہیں وجلت قلوبهم, دل مچلنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ کی عذاب کی جب آیتیں آتے ہیں. دوزخ کی کیفیت جب آتی رہتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں جب آپ اپنے گھر کے کمرے میں پڑھا کرتے تھے اور کمرہ بہت چھوٹا تھا, حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے تو میرے پیر لگ جاتے آپ کے سر کو تو آپ ہٹا دیتے. یعنی اتنا چھوٹا سا کمرہ تھا, بیان کرنے کا مطلب آپ اس میں قیام اللیل کرتے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن مجید کی آیت تلاوت پڑھتے اور جب کسی ایسی آیت پہ پہنچ جاتے جس کے اندر جہنم کے عذاب کا ذکر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسا خوف طاری ہو جاتا اور میں سنتی جس طرح چولہے کے اوپر ہنڈی رکھنے کے بعد پانی کھت 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 کھولتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کے اندر سے ویسی آواز آتی تھی. یہ قرآن کا تاثر ہے. کہاں ہے وہ تلاوت؟ تلاوت کی وہ غرض و غایت کہاں ہے کہاں وہ تلاوت؟ بتائیے, کہیں بھی نہیں. آج تو دین کا ماہر وہ ہے, آج بڑے بڑے افسانے بولے, بڑے بڑے اسماء اور رجال بولے, بڑے بڑے حدیث کا سلسلہ بیان کرتے, راویوں کے سلسلے بیان. ارے اصل جو قرآن ہے, ابھی قرآن کی یہ صفت اللہ فرماتے ہیں سورہ زمر کے اندر اللہ نزل الحدیث, اللہ احسن الحدیث کتابا متشابہا تقشعر منہ جلود الذین فرمایا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. اللہ نے ایک بہترین کلام اتارا ہے قرآن جس کے مضامین آپس میں ملتے جلتے ہیں, اور وہ مضامین کیا ہے بار بار آتے ہیں جنت جہنم کے, جنت دوزخ کے. کیا مضامین ہے؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. جب دوزخ کے عذاب کی عذابیں آتی ہیں تو مارے ہیبت کے ان کے بال ٹھہر جاتے ہیں اور ان کی چمڑی نرم پڑ جاتی ہے. الی ذکر اللہ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ, پھر ان کی چمڑی بے حس ہو جاتی ہے اور ان کا دل میں ایک ہیبت آ جاتی ہے اللہ کے ذکر, اللہ کے عذاب کیا ہے. یہ قرآن کا اعجاز ہے. اس مقصد کے لیے قرآن پڑھے. اب ہمیں لوٹنا ہے قرآن مجید کی طرف. ایک زمانہ آئیں گا اور اس زمانے میں ہم قدم رکھ چکے ہیں. آج اللہ تعالیٰ قرآن میں اعلان کر دے ایک دورہ ایسا آنے والا ہے سنوریہم فی الآیات, ہم اپنے نشانی حق کی اب ان آفاق اور نفس ہم بتا دیں گے کہ قرآن حق کا یہ, اور اس دور میں ہم قدم رکھ چکے ہیں. اب اس دور میں داخل ہوئے ہیں ہم کہ اب بڑی بڑی لمبی لمبی تقریریں, بڑی بڑی 30 50 کی جلدیں, یہ بڑے بے نہیں, ختم, ساری چیزیں ختم آ جائیں گی. اب آئے گا قرآن سے. آج شروع کے دور میں ختم رکھ دیے ہوں. وہ بڑے بڑے ریکارڈوں کا دور ختم ہو گیا, اتنے بڑے آتے تھے گرانڈ فونا, اب معمولی تک چھپا گیا. میموری, اب وہ دور آ گیا ہے. اب آج آپ سے پوچھا جائے گا, ہر کوئی اس وقت سوال کریں گا قرآن سے. آپ کا کام ہے مطمئن کرنا آپ کو قرآن سے. اب یہ الگ بات ہے جن کو بات سمجھ میں نہیں آتی, قرآن سے لا علم ہے, کچھ بھی ایک آدھ فتویٰ آپ کو لگا دیں گے, ارے نہیں گمراہ ہو گیا, نہیں اہل قرآن ہو گیا, کچھ بھی یہ بولنے نہیں دی ان کو. اب اللہ کے نبی کو بھی بولے اس زمانے میں, کہیں سے سکے آ رہا انہیں, ارے کہاں ہے قرآن, ان ہوا الا قول البشر, یہ تو کسی انسان کا کلام ہے, دوہرا رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. بہت ساری بات آج ہوئیں گی, وہ باتیں انشاءاللہ برابر ہوئیں گی یہ, اور ہو رہی ہیں اس وقت. لیکن کل یہ کتاب آئے گی اللہ کی عدالت. افلم تکن تتلی علیکم آیاتی, کیا تیرے اوپر میری آیات پڑھی جاتی تھی یا نہیں؟ بلا قد جاءت کا آیا تھی, حقیقت یہ ہے کہ میری کتاب میری آیات تک پہنچ چکی تھی. اب فیصلہ کرنا تیرا کام ہے, حق اور باطل کو قرآن پہ جانچنا تیرا کام ہے. رجوع الی القرآن,
قرآن کی طرف لوٹنا ہے، قرآن کی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں، آج آخری قرآن پہ ہمارا موضوع انشاءاللہ سورہ طٰہٰ، وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو قرآن مجید کی تعلیمات، اس کے ہدایات سے منہ موڑ لیا، اپنے کو دور رکھا قرآن سے، اور دین کو قصے کہانیاں سمجھ لیا، انہوں بول رہے انہوں بولے، وہ فلاں فلاں، ایک دن سمجھا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، ہم ان کی صلاحیتوں کو ختم کر دیں گے، دولت خوب رہیں گے لیکن پریشان کر دیں گے ان کو، کئی امراض کا شکار ہو جائیں گے، دنیا بحران ہو جائے گی، بہت ترقی کر لیں گے لیکن انسان بڑا متفکر بن جائے گا انسان۔ معیشتاً ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، اور فرما کہ جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر قرآن مجید کو بازو رکھے اپنی چلائے، دوسری کتابوں کی چلائے، اللہ فرما ہم ان کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے ان سب کو۔ قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، اور یہ سارے لوگ، اے اللہ ہم تو دنیا میں آنکھ والے تھے، ہر چیز کو دیکھنے والے تھے، تو ہم کو اندھا کیوں اٹھایا؟ ایسا کئی کو اٹھایا، اب سنو بولتا ہوں میں، اللہ جواب دیں گے کل، کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، بالکل اسی طرح آج ہم تم بھلا رہے ہیں جس طرح تم نے دنیا میں ہماری آیات کو بھلا دیا تھا، کتاب کو بھلا دیے تھے، جزدان میں رکھو، اوپر رکھو، کتاب میں رکھو، خالی پڑھو، قرآن معنوں سے پڑھے تو بھٹک جاتے، ترجمے سے بھٹک جاتے، سمجھ میں آ رہا، قرآن جب تک دوسری کتاب نہیں، قرآن نہیں سمجھتے جب تک فلاں، بہت سارے اس کتاب کو جناب علی گھیرا ڈال کے رکھے ہوئے، گھیرا ڈال کے رکھے ہوئے، قریب نہیں آنے دے رہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے کتنے کی علوم ہونا کوئی بول رہے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے بول رہے ہیں کتنے کی فلاں ہونا، اب یہ لگی چکر ساری دنیا میں آج۔ اللہ فرماتے ہیں قذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح میری آیات تیرے پاس آئے تھے، فنسیتہ، اور تو ہماری قرآن کو بھلا دے، وکذالک اليوم تنسی، آج ہم تجھ کو اندھا کر کے بھلا دے رہے، جا ختم۔ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے۔ پھر اس میں سورہ کہف، سورہ سجدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کے اوپر کتنی محنت کی ہوں گی، کتنا آخر اس کا ذکر قرآن میں ہم کو ملتا ہے، سورہ شعراء میں، سورہ کہف کے اندر ملتا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ اس قدر واضح انداز میں فرماتے ہیں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان لوگوں کے پیچھے جو آپ قرآن مجید کی دعوت دے رہے ہیں کہ قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ہلاک کر لیں گے آپ، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اس حدیث کے اوپر، اس کتاب کے اوپر ایمان نہیں لا رہے، اس کتاب کے اوپر جناب علی اس کو معیار بنانے کے تیار نہیں ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ بار بار سمجھا رہے ہیں قرآن پہ غور کرو، آپ بار بار آؤ قرآن کی طرف، تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کر رہے ہیں، راگیر کمر توڑ محنت کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی قرآن مجید کی مخالفت ہو رہی ہے، تو اللہ کو یہ تسلی دینی پڑی، چھوڑو ان کو، بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کیا مارے غم کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ ہاں، بلکہ یہاں تک انہوں نے پلاننگ بنائی اس دور میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ نے قرآن مجید کے خلاف تحریکیں چلائی، جس کا ذکر سورہ حمیم سجدہ میں، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، منکرین حق نے کہا جن کو قرآن ماننا نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ جہاں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے ہیں وہاں جا کے قرآن مت سنو، اور جو لوگ سن رہے ہیں وہاں جا کے خوب گڑبڑ کرو اور قرآن کا وہاں پہ درس وغیرہ ختم کر دو، جاؤ، تاکہ تمہارا غلبہ رہے، انسانوں کا کلام باقی رہے، دوسری کتابیں باقی رہے، اللہ کی کتاب دب جائے، لعلکم تغلبون، تمہارا غلبہ رہے، اور قرآن دب جائے۔ لیکن قرآن دبنے کے لیے نہیں آیا، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ تو اللہ بولا کہ ہم پہاڑ پہ بھی نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ بھی اللہ کے ڈر کے ماں سے وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا، یہ دبنے کے لیے، یہ تو پھاڑنے کے لیے آیا ہے، اور پھاڑا، جزیرۃ العرب سے نکلا قرآن، آج پوری دنیا میں پہنچ گیا، پھاڑا، پورے حدود کو پھاڑ دیا۔
پورے نظریات کو پھاڑ دیا قرآن. اور کیجیے. پھر اسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات فرمائی کہ قرآن مجید جس کے سامنے پڑھا جاتا ہے یا قرآن کا جو وارث بنتا ہے اس کے اوپر جو بات آتی ہے اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جا رہی ہے. فَأَعْرَضَ عَنْهَا لیکن اعراض کرتا. بعضو قرآن نہیں سمجھ سکتے یارو 15 علوم ہونا. انہیں ایسا بولتا. کوئی ایسا بولتا قرآن اگر اس کو قاف کی جگہ قاف کی آواز نکل گئے تو معنی بدل ہو جاتے کافر ہو جاتے. کوئی ایسا بولتا کہ بھائی روایت کے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتے. عجیب یہ حالات ہیں. چاروں طرف سے قرآن کو جناب یعنی کس دیا گیا. قریب نہیں آنے رہے. وہاں ہے اللہ فرماتا فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. اللہ فرماتا ایسا کر کے آگے جو جہنم کی تیاری کر رہا اس انجام سے غفلت میں ہے. بھول رہا کیا بھیج رہا ہے. قرآن کی مخالفت کر کے کیا آگے بھیج رہا ہے اس سے غفلت میں ہے. اور جو قرآن مجید کی مخالفت کریں گا اللہ فرمانا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ فی یفقہوہ وآذانہم وقرا وإن تدعوہم الی الہدی فلن یہتدوا اذا ابدا. جو ایسا کریں گے قرآن میں ہمارے کلام کے ساتھ ہم کیا کریں گے اب ہم تمہارے دلوں پہ پردے ڈالیں گے تمہارے کانوں کو بہرے کر دیں گے قرآن کی آواز تمہارے سینوں کیونکہ تم نے کلام اللہ کی بے عزتی کی ہے. کلام اللہ کی بے عزتی تم نے کی ہے اور ہمارا کلام ہے. اب تم اس کے جناب اس کے لائق نہیں ہے. اب یہ تمہارے دلوں میں آ جائے تمہارے ذہنوں میں آ جائے. نہیں اب ہم خود قرآن سے تم کو دور کر دیں گے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا متعلق ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے اگر آپ کتنا بھی اس کو قرآن کی طرف بلائیں گے اب وہ ہماری طرف سے ہدایت نہیں پا سکتا کیونکہ انہیں قرآن مجید کی قدردانی نہیں کی. اس نے قرآن کی عظمت نہیں کی. دوسرے کلاموں کو لا کے رکھ دیا. ارے انہیں ایسا بولے نا پھر آپ کیسا. ارے بھائی قرآن بول رہی نا. ارے قرآن بولے تو کیا ہوتا بھائی. ارے وہ ایسا ہے نا پھر. ارے یارو قرآن کے مقابلے میں کس کو لا کے کھڑا کر رہے ہیں آپ. اللہ کے کلام کے مقابلے میں لا کے کس کو کھڑا کر رہے ہیں آپ. اللہ کے کلام آپ قرآن مجید ایک ایمان کا تقاضا. قرآن مجید کی جب واضح کوئی آیت آ جاتی ہے ایمان کا تقاضا قرآن کی عظمت کا تقاضا ہے کہ آپ کو سر جھکا دینا پڑے گا اور یہ کہنا پڑے گا کہ سب غلط ہے سب جھوٹ قرآن حق ہے. اور یہی بات آئے بنی اسرائیل کے متعلق سورہ مائدہ میں 3 فرد جرم آئے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو بھی ہم کتاب نازل کیے ہیں قرآن یا اس سے پہلے کی کتب جو بھی کتب نازل یہ ہیں کہ وہ نازل کردہ کتب کے مطابق اگر تم اپنے فیصلے نہیں کرو گے تو وہ کافر ہے وہ ظالم ہے وہ فاسق ہے. سورہ سجدہ میں اللہ فرماتے ہیں اب دیکھیں بہت اسٹرانگ اللہ تعالیٰ وہاں پہ الفاظ استعمال کیے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. جو لوگ ہماری آیات کے ذکر سے اعراض کر رہے ہیں انجان بن رہے خاموش بیٹھ رہے ہیں نویر کر دے رہے ہیں. ثُمَّ أَعْرَضَ ہر جگہ اعراض قرآن بازو أَعْرَضَ جو ایسا کریں گا تو اللہ فرماتے ہیں انا من المجرمین منتقمون یہ ہمارے مجرم بن چکے ہیں اور ہم ان کو ہم انتقام لیں گے ان سے. یہ قرآن کا مجرم ہے اور جو اللہ کا مجرم بن چکا ہے اللہ اس کا انتقام لیں گا دنیا میں. اسی لیے دعوت رجوع الی القرآن قرآن کی طرف رجوع ہونا ہے. سب بعد میں پہلے قرآن عقائد اعمال اصلاح آخرت توحید آخرت قرآن میں شرعی امور ہے نماز ہے نماز کی تفصیلات ہے روزہ ہے روزے کی تفصیلات ہے حج ہے اس کی تفصیلات ہے شادی بیاہ کا معاملہ اس کی تفصیلات ہے وراثت کا معاملہ اس کی تفصیلات ہیں اسی طرح سیاست کا مسئلہ اس کی تفصیلات ہیں اسی طرح معاشیات کا مسئلہ اس کی تفصیلات ہیں. تو اصل قرآن میں ہے اور اس کی ساری تفصیلات سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملیں گی. اب وہاں آپ کو جانا پڑے گا کیونکہ ہم جب قرآن کے اوپر زور دے رہے ہیں تو ہمارے پاس جو گمراہ کن فرقہ بھی پیدا ہو گیا اور وہ منکرین حدیث کا ہے. وہ کہتا ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے حدیث کی ہمارے لیے قرآن کافی ہے. جو یہ کہہ رہا ہے کہ صرف قرآن کافی ہے حدیث کی ضرورت وہ خود قرآن کا منکر ہے.
اقیم الصلاۃ نماز کا حکم ہے، کیسے پڑھیں گے، کب پڑھیں گے، کتنے رکعت پڑھیں گے، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، غسل کیا ہے، وضو کیا ہے، یہ سب کہاں سے لیں گے؟ جب یہ تفصیلات پوچھے تو جناب علی نہیں بولے نماز ہی نہیں ہے، نماز کے معنی یہ ہے ہی نہیں، بولے صلاۃ دعا کر لینا، سائیکل موٹر پہ جاتے آتے ختم، برخاست، کہیں بھی بیٹھے دعا کر لو. یہ حال ہے. امت افراتفری کا شکار ہے. ایک تو اتنا اسٹیم چلے گئی قرآن کو پکڑ کے کہ حدیث کا انکار کر کے قرآن کے مفہوم کو ہی بدل دیے پورا، اور یہ کتنا اسٹیم چلے گئے کہ بالکل روایات کو پکڑ کے قرآن کو غیر اہم قرار دے دیے. اسی لیے امت مسلمہ کا جو وصف اللہ بتایا وہ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ. امت وسط ہے، افراد و تفریق پاک، کسی بھی معاملے میں بہاؤ نہیں ہے، اعتدال، صراط مستقیم پہ ہے امت. قرآن اور سنت رسول اللہ. بار بار تکرار کے بعد یہ بات کہی گئی ہے ہمارے پاس، خاص طور پہ آپ غور کیجیے، ایسے بدترین آج عقائد نکل رہے ہیں، ایسے بدترین نظریات پیدا ہو رہے ہیں جو سابقہ دور میں نہیں تھے کبھی بھی. آج عصبیت اور جماعتوں کی عصبیت ایسے پہنچ چکے، جناب علی کی پوچھیے مت، ہماری جماعت کا نہیں ہے تو وہاں سے فتوے شروع ہو رہے ہیں، وہ گمراہ لوگ ہیں، دیکھو وہاں بیٹھ رہے ہیں، دیکھو فلاں، یہ دیکھو کیا ہی کو بابا، یہ سو کھائی کو آخر ہے. کیا جواب دیں گے آپ؟ شیطان نرغے میں لے لیا نا آپ کو. ہاں، اسی لیے اللہ قرآن میں دو مقام پہ فرماتے ہیں، سورہ فرقان سورہ جاسیہ میں، افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم. دیکھا آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ کو نفس کو خدا بنا لیا، نفس کو خدا بنا لیا، اور اللہ فرماتے وہ عالم ہے، جانتا ہے، لیکن نفس کو خدا بنا لیا تو اللہ فرماتے وہ علم رکھنے کے باوجود بھی ہم اس کو گمراہ کر رہے ہیں. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. علم کے باوجود وہ گمراہ ہو رہا، عصبیت میں آ گیا، جماعتوں کی عصبیت میں آ گیا، گروپوں کی عصبیت میں آ گیا، ٹکڑیوں کی عصبیت میں آ گیا. حالانکہ ختم کرنا ہے، دعوت رجوع الی القرآن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کے اٹھے مکے کے اندر، کوئی کتاب نہیں تھی، آپ تھے، صرف قرآن تھی. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اللہ کی آیات پڑھنا اور لوگوں کی تربیت کرنا، سمجھانا، یہ آپ کا فرض تھا، اور اللہ قیامت کے لیے اس قرآن کو رکھا ہے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو اللہ بانجھ نہیں رکھا، یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، قرآن دیا ہے. اور یہ قرآن پکڑنے کے بعد یہ امت کبھی بھی اس دنیا کے اندر پھر دوبارہ اپنا مقام حاصل کر سکتی ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. حدیث شریف ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوموں کو عروج اور اقتدار عطا فرماتا ہے جو اس کتاب کو عملی طور پہ مضبوط پکڑ لیتے ہیں. اس کتاب کا علم مضبوط ہوتا ہے ان کے پاس، ہر بات گفتگو قرآن سے ہوتی ہے. اسی لیے علامہ اقبال کا بھی شعر میں آپ کے سامنے رکھا تھا، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن خاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے وہ قرآن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. اس کی بات بھی قرآن سے ہے، اس کا عمل بھی قرآن سے ہے، اس کا فکر بھی قرآن سے ہے. گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان قرآن ہے. یہ جو کچھ بھی اذلت اٹھا رہے ہیں قرآن چھوڑنے، اللہ خود بولے نا، اگر تم قرآن سے اعراض کر رہے ہیں، سورہ سجدہ کیا ہے، انا من المجرمین منتقمون، ایسے جرم کرنے والوں سے میں خود انتقام لوں گا. اور اللہ جس قوم سے انتقام لے لے اس کو بچانے کے لیے کوئی بیچ میں نہیں آتا، اور جو بیچ میں آیا وہ بھی ڈوب جاتا. اور شاید آج امت مسلمہ خاص طور پہ عربوں کی جو حالت ہو رہی ہے اسی وجہ سے ہو رہی ہے. ہم اسی لیے بچے ہوئے ہیں، ہم بالواسطہ مسلمان ہیں. ہم کو یہ قرآن ان کے ذریعے سے ملی، ہم کو پڑھنا ہے تو اپنی زبان میں ٹرانسلیشن کرنا پڑا، لیکن عربوں کو بالراس ان کی زبان میں ملی. پہلے وہ لوگ ذمہ دار ہیں قرآن کے پیغام کے، اور وہ لوگ جب قرآن کو پکڑ کے مغربی تہذیب، مغربی افکار کو اپنا لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بولا انا من المجرمین منتقمون، تم میرا مجرم بن چکے ہو اور زمین پہ رہنے کے تم لائق نہیں ہے، اب میں تمہارا انتقام لے رہا ہوں. یہ حالات ہے سامنے. وہ انتقام ہندوستان ایشیا کے مسلمان آنے سے پہلے اگر ہم سنبھل گئے تو ہم بچ جائیں گے، ورنہ وہ انتقام جو اللہ وہاں لے رہا وہ ہم بھی اس کے لپیٹے میں آ سکتے ہیں. ہاں، کبھی بھی دو وقت کی روٹی نہیں مل سکتی، پھر سالوں کا کمایا ہوا سرمایہ گھنٹوں کے اندر ختم ہو جائے گا، بیوی بچوں سے بچھڑ جائیں گے، املاک سے بچھڑ جائیں گے،
دولت سے بھی سب ختم ہو جائے، کیا حال ہو رہا ارموں کا دیکھیے آپ، کیا حال تھی، کیوں ہو رہا؟ آسمان کیوں ترس نہیں کھا رہا؟ زمین کیوں رحم کر رہی؟ اللہ رحم الرحیم کیوں رحم کر رہا؟ بول دیا اللہ ثم عارض عنہا انا من المجرمین منتقمون، تم نے اس کتاب کو بازو رکھ دیا اور مجرم بن گئے اور ہم تمہارا انتقام لے رہے ہیں۔ اور قرآن میں یہ بات بھی بتا دی اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ یا سورہ نساء کے اندر، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَنْصُرُ اللَّهَ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر میں تمہاری مدد کرنا چاہوں تو کون تمہارے اوپر غالب آ سکتا؟ ذرا بولو، ہے کوئی؟ میں ٹھہر جاؤں اگر تمہاری حفاظت کے لیے، کون غالب آ سکتا ہے؟ وَإِن يَخْذُلْكُمُ اللَّهُ وَمَن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي مِن بَعْدِهِ يَنْصُرُهُ، اگر میں تم کو بے سہارا چھوڑ دوں تو پھر کون تمہارا حمایتی بنے گا؟ یہ بھی فیصلہ کر لو کہ اللہ کی بات ہے۔ اسی لیے دعوت رجوع الی القرآن، قرآن پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے، قرآن مجید کے مطابق ذہن بنانا ہے اور قرآن مجید کے مطابق غور و فکر کرنا ہے، اور عملی طور پہ شرعی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، تفصیلات کے اعتبار سے یہ آپ کو سنت رسول اللہ میں جانا پڑے گا۔ عقائد کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں قرآن بالکلیہ طور پہ بالکل واضح ہے، بہت تفصیل ہے قرآن میں۔ بہت ضروری ہے مجھے اور آپ کو پٹلہ امت مسلمہ کو جو ہے یہ دعوت دینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔